अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच। आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक हाई एंड लो सेल्फ़ इस्टीम के बारे में है कि क्या फ़र्क है हाई सेल्फ़ इस्टीम और लो सेल्फ़ इस्टीम में। हमारी पिछली जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने सेल्फ़ इस्टीम को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था और हमने मवाजना किया था सेल्फ़ इस्टीम, सेल्फ़ इमेज और सेल्फ़ रिस्पेक्ट का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और भी वीडियोस हैं सेल्फ़ एस्टीम के मुतालिक, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, तो आप वहाँ से उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आप डिटेल में इसको समझ सकें। सेल्फ़ एस्टीम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन इसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है। तो आज हम इसे थोड़ा सा तफसील के साथ देखेंगे कि सेल्फ़ एस्टीम हाई और लो सेल्फ़ एस्टीम में क्या फ़र्क है और कैसे हाई सेल्फ़ एस्टीम और लो सेल्फ़ एस्टीम हासिल होती है। तो सेल्फ़ एस्टीम जैसे कि हम जानते हैं कि एक एस्टिमेशन है, एक तखमीना है, एक अंदाज़ा है हमारे किरदार, हमारे आदत व अतवार, हमारे मिजाज का, जो किसी भी दूसरे फ़र्द से हमें मिलता है। लोगों की हमारे बारे में जो राय होती है, हम उसे ही अपना आप समझने लगते हैं और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर लोग हमारे बारे में अच्छी राय रखते हैं, हमें बेहतर अलक़ाबात से नवाजते हैं, तो हमारी सेल्फ़ एस्टीम हाई हो जाती है। और अगर हमें बुरा भला कहते हैं, हमें ये कहते हैं कि हम कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोई मुआशरे का नाकारा फ़र्द समझने लगते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में बेहतर जो एक तरीका है वो ये है कि हम सेल्फ़ अवेयर हों, से अपनी जो ज़ात है उससे हम आगाह हों और हम अपनी रिस्पेक्ट करें और अपनी खूबियों और अपनी ख़ामियों को पहचानें और खूबियों को मज़ीद इम्प्रूव करें और ख़ामियों को भी हम कम से कम तरीन करने की कोशिश करें। ख़ामियों की वजह से गिल्ट में ना जाएं, बल्कि उनको दूर करने के लिए तकद्दो करें। तो अभी हम देखते हैं कि सेल्फ़ इस्टीम, जो हमारी सेल्फ़ इस्टीम है हाई और लो, उसमें हमें क्या फ़र्क नज़र आता है, उसकी हम बेसिक जो क्वालिटीज़ हैं सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। अगर हमारी सेल्फ़ एस्टीम लो होती है तो क्या होता है और हाई होती है तो क्या होता है। हाई सेल्फ़ एस्टीम की अगर हम बात करें तो इसमें जिन लोगों की सेल्फ़ एस्टीम हाई होती है वो मसाइल का हल निकालने की कोशिश करते हैं, मसले के अंदर नहीं रहते, हर मसले को सॉल्व करना चाहते हैं, बेहतरी की कोशिश करते हैं और उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, अपने आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं, अपने ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं अमूमन जो कि अच्छे आइडियाज़ रखते हैं और उन आइडियाज़ के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, उन लोगों के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। और अगर सेल्फ़ एस्टीम लो होती है तो ऐसे लोग ज़्यादा अपना टाइम जो है वो फ़िज़ूल क़स्म की बातचीत में गुजारते हैं। उनके बेशुमार दोस्त अहबाब होते हैं जो उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता और वो ऐसे ही लोगों के साथ रहते हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में बुराइयां तलाश करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, शिकवे और शिकायत के अंदर रहते हैं और अपनी हर नाकामी का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। यानी हमेशा वो इल्ज़ामात और शिकवे और शिकायत की साइड पर रहते हैं और इसी सूरत हाल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। अगर जिस सेल्फ़ एस्टीम हाई है तो ऐसे लोग हमेशा आगे बढ़ने पर आमादा होते हैं, कुछ नया सीखने पर आमादा होते हैं, हमेशा ये समझते हैं कि उन्हें मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी सोच, अपने ख़यालात के अंदर बेहतरी लेकर आते हैं, अपने जो मुश्तरका मक़ासद हैं वो तलाश करते हैं और लोगों के साथ बेहतर अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं, कभी भी शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करते। हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि वो एक ऐसा रास्ता अपने लिए मुंतखब करें जिसमें उनकी इस्लाह हो, जिसमें वो नया कुछ सीखें और जिसमें अच्छे लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ मुसलसल उस्तवार रहे। अपने साथ साथ दूसरों की भी बेहतरी की कोशिश करते हैं, अकेले ख़ुद फ़ायदा हासिल करना नहीं चाहते बल्कि लोगों को साथ अपने मिलाकर उनको भी फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर सेल्फ़ एस्टीम लो होती है तो ऐसे लोग अमूमन थोड़े से सेल्फ़िश टाइप के होते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, अपनी फ़िक्र करते हैं, आगे बढ़ने के लिए किसी भी हवाले से लोगों के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते बल्कि अपनी रूल्स को वैल्यू देते हैं, अपनी सक्सेस अकेले हासिल करना चाहते हैं, हमेशा
کامیابی کے لیے ایسے راستے ڈھونڈتے ہیں جو کہ شارٹ کٹ ہوں اور جن کے ذریعے وہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے بڑی کامیابیاں حاصل کر سکیں، لیکن ایسا عموماً مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ اختیار کریں تو یہ چیز تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کا وہ رزلٹ اور وہ صلہ نہیں ملتا۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ جن کی سیلف اسٹیم لو ہے، وہ ان کی سوچ بہت زیادہ انفرادی ہوتی ہے، انفرادی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہی امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ امپروو تو اتنا نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ ہوں کوئی نہ کوئی ایسے جس کی مدد سے وہ اپنی زندگی کو بنا لیں، اپنے کامیابی حاصل کر لیں، لیکن عموماً ایسا تھوڑا مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایک بہت زیادہ گڈ لسنر ہوتے ہیں، اچھی طرح سے لوگوں کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اپنی بھی وقار کا، اپنی بھی عزت کا خیال کرتے ہیں، اور دوسروں کی بھی عزت اور وقار کا خیال کرتے ہیں، اور ان کی بات ہمیشہ دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، ہر کسی کی کامیابی پر اسے سراہتے ہیں اور اسے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عموماً اپنی کامیابی کا سہرا ہمیشہ دوسروں پر رکھتے ہیں، اپنے سے جڑے رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اپنی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ یہ بھی ان کی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں جس طرح ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ اور نادم ہونے کے بجائے یا اڑ جانے کے بجائے کہ یہ غلطی ہے اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کے بجائے یہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے تو ایسے لوگ کبھی بھی کسی کی تعریف نہیں کرتے، اور عام طور پر لوگوں سے اپنے کوئی بھی آئیڈیا یا اپنا کوئی خیال بھی اتنے شوق سے ڈسکس نہیں کرتے، اور یہ ہمیشہ جو ہیں وہ اپنی بھی عزت نہیں کرتے، اپنا بھی وقار ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اور دوسروں کی بھی عزت اور وقار کو یہ ویلیو نہیں دیتے۔ ہر کسی کو کی بے عزتی کرنا ان کے لیے، ان کو برا بھلا کہنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اپنی کامیابی کو اپنی ہی محنت کا صلہ سمجھتے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی تعریف سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اپنی غلطی ماننے پر کبھی بھی تیار نہیں ہوتے، اور ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پرفیکٹ ہوں اور میں کبھی غلط نہیں کر سکتی یا کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انہیں ہمیشہ پرابلم کا شکار رکھتی ہیں، اور یہ کبھی بھی اپنے آپ کو امپروو نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ اس چیز کی طرف نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو ان کو امپروو کرنا ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے اور وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ان کے لیے جو ہے بڑی زیادہ چیز جو ہے، یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ پرابلم کا شکار کرتی ہیں۔ اچھا، جن کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی اپنی ویلیوز کے مطابق گزارتے ہیں، ان کی اپنی زندگی میں کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، وہ اپنی ویلیوز کو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور اپنی ویلیوز کے سہارے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جن کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے انہوں نے اپنی کوئی ویلیوز نہیں بنائی ہوتی ہیں، اور ان کی کوئی باقاعدہ ویلیوز نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی ہمیشہ بس اپنی غلطیوں کے سہارے ہی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی فرق ہیں جس کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں بہتری اور آسانی لا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ہم آسان بنا سکتے ہیں کہ اگر سیلف اسٹیم ہائی ہے تو بھی ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، ہمیں اپنا سیلف امیج کے اوپر نہیں رہنا، بلکہ ہمیں اپنے ریئل سیلف کو دریافت کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر سیلف اسٹیم ہائی ہے تو ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر بہت بہتری ہوتی ہے، ہم نمایاں ترین کام کر سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ادروائز ہم پرابلم کا شکار رہتے ہیں، پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، اور جن کی سیلف اسٹیم لو ہے وہ پھر ہمیشہ شکوے اور شکایات اور انہی چیزوں کے اندر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار ہمیشہ دوسروں کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں ان تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں، اور اپنے اچھے سے کامنٹس ہمیں دیتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں۔
تو ان تمام لوگوں کی میں بہت شکر گزار ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.